وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنی عبادت و بندگی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حقوق کس طرح سے پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں ہم سب کو آگاہ فرمایا، ہم سب کو اس سلسلے میں تعلیمات نصیب فرمائی۔ محترم حضرات، ہم سب ماہ رمضان کے مکمل ہونے کے بعد ماہ شوال میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہم نے ماہ رمضان میں عبادتیں کی ہیں، اور صرف عبادتیں ہی نہیں بلکہ مخلوق کی بھی بھرپور خدمت کی ہے۔ دیگر ایام کے مقابلے میں ایک مومن بندہ ماہ رمضان میں زیادہ عبادتیں کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ قیام اللیل کی عبادت انجام دیتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور بڑھ چڑھ کر صدقہ و خیرات میں حصہ لیتا ہے۔ یہاں پر ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں محض اللہ رب العالمین ہی کی توفیق سے پائے تکمیل تک پہنچی ہیں۔ اگر ہم نے ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے بھوک کو برداشت کیا ہے، بھوک کی مشقت اٹھائی ہے، اگر ہم نے قیام اللیل کرتے ہوئے اپنے جسم کو تھکایا ہے، اگر ہم نے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے نفس کی ارمانوں کا خون کیا ہے، نفس کی خواہشات کو رگڑا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہی کی توفیق کے نتیجے میں ہیں۔ ورنہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان جیتے ہیں، بستے ہیں، انہیں یہ توفیق اور سعادت نصیب نہ ہو سکی جو توفیق اور جو سعادت کے ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ اس توفیق کے ملنے پر ہم بجائے یہ کہ غرور کرے اپنی عبادتوں پر، بجائے یہ کہ ناز کرے اپنی عبادتوں پر، بجائے یہ کہ تکبر میں مبتلا ہو اپنی عبادتوں پر، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم دی ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جن عبادتوں کی توفیق اللہ رب العالمین نے تم کو دی ہے اس لیے تاکہ تم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرو اور اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو۔ تو بندہ اس موقع پر اپنے نفس کی کبریائی بیان کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرے، اپنے نفس پر احسان جتانے کے بجائے اللہ رب العالمین کا بندہ احسان مند ہو کہ اللہ رب العالمین نے عبادت و بندگی کی مجھے توفیق نصیب فرمائی اور میں نے ٹوٹی پھوٹی اس کی بارگاہ میں عبادتیں کی ہیں۔ اگر اس موقع پر بندے کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، یقین مانے یہ شکر گزاری کا جذبہ بندے کے اندر کئی نیکیوں کے دروازے کو کھولے گا۔ وہ اگر رمضانی مسلمان ہوگا تو یہ نیکیوں کا جذبہ، یہ شکر گزاری کا جذبہ اسے ربانی مسلمان بنائے گا۔ وہ ایک مہینے کے لیے عبادت کرنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین توفیق عطا کریں گے کہ وہ سارا سال اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کے سائے میں گزارے۔ اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ یاد رکھے، ہماری یہ عبادتیں ہمیں عاجزی کا سبق پڑھانا چاہیے، ہمیں انکساری کا سبق پڑھانا چاہیے، نفس کے غرور میں اور زہد کے غرور میں، عبادت کے غرور میں ہمیں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ماہ گزرا ہے ماہ رمضان اور یہ جو روزوں کی مناسبتیں گزری ہیں، ان سب کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ روزہ بندہ کس کے لیے رکھتا ہے؟ اہل علم نے بات کہی ہے کہ دیگر عبادتوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں کرتے ہوئے اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ نظر آئے، جیسے بندہ نماز پڑھ رہا ہو
ہو سکتا ہے اس کی نماز میں ریاکاری داخل ہو جائے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جب تک بندہ منہ کھول کر بولتا نہیں ہے کہ میں روزہ ہوں، سامنے والے کو معلوم تک نہیں پڑتا۔ یہیں سے بات معلوم ہوتی ہے روزہ سراسر اخلاص پر مبنی عبادت ہے، روزہ سراسر اخلاص پر مبنی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری نیکیوں کو کرتے ہوئے بندے کے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے، میں یہ نیکی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں حج کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں عمرے کی عبادت انجام دے رہا ہوں اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں، میں صدقہ و خیرات کا فریضہ انجام دے رہا ہوں اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ اگر یہ جذبہ بندے کے اندر ہو تو سمجھو کہ اس کی ساری عبادتیں کامیاب ہیں، اس کی ساری نیکیاں قابل قبول ہے۔ اگر اس جذبے کے بجائے ریاکاری کا جذبہ بندے کے اندر ہو، نام و نمود کا جذبہ بندے کے اندر ہو، شہرت کا جذبہ بندے کے اندر ہو، سوشل میڈیا کے اس زمانے میں، دکھلاوے کے اس زمانے میں اور ریاکاری کے اس زمانے میں اگر بندہ اپنی عبادت چاہے وہ جتنے اعلیٰ درجے کی کیوں نہ ہو، اگر ریاکاری کے جذبے سے انجام دیتا ہے، جو عبادت کے اسے نارے جہنم سے بچانے والی ہوتی ہے وہی عبادت اسے جہنم رسید کرنے والی ہو جائے گی۔ جو عمرہ کے بندہ اللہ کے لیے ادا کر کے نارے جہنم سے بچ جاتا ہے، اگر اس کا یہ عمرے کا ادا کرنے کا انداز ریاکاری پر مبنی ہو، دکھلاوے پر مبنی ہو، یہی عمرہ اس کو نارے جہنم رسید کرنے والا ہو جائے گا۔ جو نماز کے اسے نارے جہنم سے بچانے والی ہے، اگر یہی نماز وہ ریاکاری کے جذبے کے ساتھ ادا کرے تو یہی نماز اسے نارے جہنم میں داخل کرنے والی۔ روزے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے ہماری زندگی کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے حاصل کرنے کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، جنت کو پانے کے لیے ہو، نارے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہو۔ زندگی کی جتنی عبادتیں ہم انجام دیں، اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا روزے کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ روزے کے بعد بندہ پھر روزہ رکھے، روزے کے بعد پھر روزہ رکھے۔ اب ہم ماہ شوال سے گزر رہے ہیں، ماہ رمضان ہم نے مکمل کیا، ماہ شوال میں ہم داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، اگر بندہ رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھ لے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ ایک نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین 10 نیکیوں کی شکل میں دیتا ہے، ایک روزے کا بدلہ اللہ رب العالمین 10 دن کے روزے کی شکل میں دیتا ہے۔ یوں آپ سمجھ لیجئے اگر 1 مہینے کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ 10 مہینے بندہ روزہ رکھنے کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ شوال کے 6 دن بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو گویا کہ 2 مہینے ایکسٹرا پھر بندہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ یوں اس طور پر بندہ 36 روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک گویا کہ اس نے پورے سال روزوں سے گزارے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے ہماری زندگیوں میں، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہماری زندگی میں کہ ہم 36 روزے رکھ لیتے ہیں لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے پورے سال کے روزے ہمارے شمار کیے جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ نیکی کے ایسے مواقع اس نے ہماری زندگی میں نصیب کیے ہیں۔ شوال کے مہینے میں ہم روزہ یا تو پہلے دن میں بھی رکھ سکتے ہیں، شروع دن ہی سے رکھ سکتے ہیں، عید کا دن جیسا ہی گزر جائے اس کے فوراً بعد بھی رکھ سکتے ہیں، آخر دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں، کنٹینیوٹی کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، یا پھر آج ایک رکھ لیے، 2 دن کے بعد ایک رکھ لیے، 3 دن کے بعد ایک رکھ لیے۔ اس طرح سے بھی اسلام نے ہمیں سہولت نصیب فرمائی ہے۔ شوال کے روزے ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو رمضان کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ روزے کے بعد پھر ہمیں روزے رہنا چاہیے تاکہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے سائے میں مسلسل گزرے۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی جانب سے بندے کو
جو اندرونی طور پر انعام ملتا ہے وہ سکون زندگی کا بہت بڑا انعام ہے۔ آج کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا خواتین، سب کے ساتھ ایک مرض اور ایک بیماری لاحق ہے، اور وہ کون سی؟ بے چینی کی بیماری، انارکلی کی بیماری، اضطراب کا مرض۔ اطمینان آج انسان کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ آج انسان تڑپتی ہوئی روح کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندو تمہیں چین ملے گا اللہ رب العالمین کی عبادت کے سائے میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے، دل تسکین پاتے ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے۔ تو ہم یہ جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کے بعد کے اذکار پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، مختلف مناسبتوں کی دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور دیگر بندگیاں انجام دیتے ہیں، یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہماری اندرون زندگی کو تسکین پہنچاتی ہے، ہماری اندرونی زندگی کو راحت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی عبادت سے جتنا زیادہ دور رہتا ہے، اندرونی اعتبار سے وہ بندہ اتنا ہی زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے، اتنا ہی زیادہ ڈپریشن میں رہتا ہے اور بے چینی کی زندگی گزارتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی دنیاوی زندگی ہم تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کسی کو اپنی عبادت سے دور ہونے کے نتیجے میں اس کے گھریلو زندگی سے کے مسائل سے اسے پریشان کر دیتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین مال دولت کے اعتبار سے پریشان کر دیتا ہے، اور کسی کو اللہ رب العالمین دل کی بے اطمینانی کی کیفیت سے پریشان کر دیتا ہے۔ یہ زمین پر ملنے والی بہت بڑی سزا ہے۔ جو بندہ جب بندگی سے دور ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے، اس کی فرما برداری سے تو دور ہوتا ہے، ایک طرح کی نفس کی بے چینی کی کیفیت سے گزرتا ہے، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں اسے سکون و اطمینان نہیں ملتا سوائے رب رحمان و رحیم کے اس دربار کے۔ دنیا کے کسی اور چیز میں اسے سکون میسر نہیں ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بندہ جتنا زیادہ دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی روح تڑپتے رہتی ہے، اس کا دل تڑپتا رہتا ہے۔ جس طرح ایک مچھلی کو پانی سے نکالنے کے بعد تو مچھلی تڑپتی ہے، بالکل اس دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ رشتہ داری میں ایسا ہی ہے کہ اس دل کا کنیکشن اگر اللہ سے توڑ دیا جائے، اس دل کا رشتہ اللہ رب العالمین سے توڑ دیا جائے، یہ دل بھی ایسے ہی تڑپتا ہے، یہ دل ایسے ہی بے چین رہتا ہے۔ لہٰذا ہم جو یہ عبادتیں دیتے ہیں اس میں ہماری اندرونی زندگی کے لیے راحت ہی راحت ہے، اور جہاں پر ہماری اندرونی زندگی ہماری عبادتوں کے ذریعے سنورتی ہے، باہر کی زندگی بھی سنورتی ہے۔ پہلے زمانے میں بات کی جاتی تھی، تاریخ اسلام کا عروج کا زمانہ تھا کہ بچیاں خوبصورت بننے کے لیے تہجد کی نماز کا اہتمام کرتی تھی، اپنے آپ کو حسین و جمیل بنانے کے لیے بچیاں تہجد کی نماز کا اہتمام کرتی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خوبصورت بننے کے لیے تہجد گزاری کرو، نہیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری عبادتیں جہاں پر ہمارے باطن کو سنوارتی ہے، ہمارے ظاہر کو بھی خوبصورت بناتی ہے۔ حضرات، اسی کے ساتھ مجھے یہ پیغام بھی آپ کے ساتھ دینا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ کل ہم نے عید منائی اور ہم نے بہت خوشیاں منائیں، اور یقیناً عید جب بھی آتی ہے ہزاروں خوشیاں اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، لیکن اس مرتبہ کی جو عید آئی، اس مرتبہ جو عید ہم نے منائی، اس نے خون چکا داستانیں اپنے ساتھ لائی ہے۔ یہ عید نے کتنی داستانیں اپنے ساتھ، جو عید کی خوشیاں لے کر آتی تھی، جو عید کے مسرتیں لے کر آتی تھی، اس عید نے فلسطینیوں کے تعلق سے کتنی خون چکا داستانیں اور واقعات اپنے دامن میں لیے ہوئے اس زمانے میں نمودار ہوئی۔ ہزاروں مرد لقمہ اجل بن گئے،
ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں، ہزاروں بچے یتیم بنا دیے گئے، ان کی مسجدوں کو منہدم کیا گیا، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کی آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کیا گیا، اور اس زمین پر جو سلوک کے انسان جانوروں کے ساتھ کرنے سے بھی کتراتا ہے، انسانوں کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس زمین پر جو امن کے علمبردار ہے، جن کے ہاتھوں میں امن کے جھنڈے ہوتے ہیں، امن کے علمبردار، امن کے دائی، امن کے مناد، ان کے ہی ہاتھ انسانیت کے خون سے سب سے زیادہ رنگین ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ افسوس کا پہلو یہ ہے، اس سے بڑھ کر افسوس کا پہلو یہ ہے کہ سارے کے سارے اسلامی ممالک اس ظلم و بربریت کی داستان پر تماشائی بنے بیٹھے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف کی تاریخ کو تاریخ نے محفوظ رکھا ہے کہ مظلوموں کی ہمدردی کا جب بھی معاملہ آتا تھا، مظلوموں کی داد رسی کا جب بھی معاملہ آتا تھا، ہمارے اسلاف کی تاریخ آج بھی محفوظ ہے، چاہے وقت کا حکمران کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، وقت کا حکمران چاہے کتنا ہی جابر کیوں نہ ہو، مظلوم کی داد رسی کی بات اگر آ جائے، دینی حمیت و غیرت کی بات جب آ جائے، تو پھر وہ اپنا بھی نہیں دیکھتا ہے۔ جب اس ملک میں ہندوستان کا ایک علاقہ سندھ بھی تھا، جو غیر منقسم ہندوستان، سندھ کے علاقے میں جب راجہ داہر نے مسلمانوں کی کشتیوں کو لوٹا، مسلمانوں پر ظلم کیا، وہاں پر سے ایک عورت نے آواز لگائی، یا للحجاج، یا للحجاج۔ حجاج کون ہے؟ یہ مسلمانوں کا خلیفہ رہا ہے، لیکن جابر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ اس عورت نے آواز لگائی، یا للحجاج، اے حجاج ہم مظلوم ہیں، اے حجاج ہم مقہور ہیں، اے حجاج ہم بے بس ہیں۔ ہزاروں کیل کی مسافت کی دوری سے حجاج نے کہا، لبیک، میں آنے والا ہوں، میں تیار ہوں تیری مدد کرنے کے لیے۔ نتیجے میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو سن 92 ہجری میں حجاج بن یوسف نے ملک عرب سے لے کر ہندوستان بھیجا، اور جب وہ یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے راجہ داہر کا قتل کیا، یہاں کی عوام کے ساتھ انصاف کیا، امن و امان کی فضا قائم کی یہاں پر۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ تو یہ ہے کہ دینی جذبے کی غیرت سے سرشار ہوتے تھے، مظلوم کی داد رسی میں ان کا یہ انداز ہوتا تھا، ہزاروں میل سے تشریف لا کر وہ مظلوم کو اس کا حق دلایا کرتے تھے۔ لیکن آج سبحان اللہ، آج صورتحال یہ ہے، 50 سے زائد اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی، 50 سے زائد اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی، دولت و شہرت کی فراوانی ہونے کے باوجود بھی، سب کے سب تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ حضرات، یہ بات آپ سب کو یاد رکھنی چاہیے، اسلام یہ کہتا ہے اگر افریقہ کے کالے بچے کے پیر میں بھی اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے، امریکہ کے گورے مسلمان کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ ایشیا کا کوئی غریب اور نادار بھکاری مظلوم مسلمان ہو، اگر وہ درد سے چلاتا ہے تو یورپ کے مالدار اور یورپ کے امیر زادے کو اس کی آہیں سننا چاہیے۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ مسلمان چاہے عرب کا رہنے والا ہو، چاہے عجم کا رہنے والا ہو، چاہے شمال کا رہنے والا ہو، چاہے جنوب کا رہنے والا ہو، دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ مسلمان کہیں اگر مظلوم ہے، اس مسلمان کو تڑپنا چاہیے، مسلمان اگر کہیں مجبور ہے، اس مسلمان کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ اگر مجبور مسلمانوں کا درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اگر مظلوم مسلمانوں کے درد و کرب سے ہم بے چین نہیں ہوتے، تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اور بار بار جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا، ایک مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا۔ حضرات، پوری تاریخ چلا رہی ہے، پوری امت چلا رہی ہے، آخر یہ کیا ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ، اور کیوں ہو رہا ہے ایسا امت مسلمہ کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوشک ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها ومن قلة يومئذ نحن يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ بہت جلد آنے والا ہے کہ غیر اقوام، غیر طاقتیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج دیکھیں یہی صورتحال ہے سب کے ساتھ،
آج سب کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یہی صورتحال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غیر طاقتیں، غیر اقوام، غیر مذہبی لوگ مسلمانوں پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا مسلمانوں کی تعداد اس زمانے میں کم ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد کے اعتبار سے تم بہت زیادہ ہوں گے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر میں جو جھاگ ہوتا ہے، سمندر کا جو کچرا ہوتا ہے وہ حیثیت تمہاری ہو جائے گی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ۔ حضرات اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ یہ جو کچھ حالات بنے ہوئے ہیں اور یہ جو کچھ پستی کے ہم شکار ہیں، ہماری ذلت کے سبب میں ہم خود ہیں، ہماری ذلت کا سبب ہم خود ہیں، ہماری رسوائی کا سبب ہم خود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم۔ جنگ احد میں جیتی ہوئی جنگ جب مسلمان ہارنے لگے، مسلمان بے چین ہو کر پوچھنے لگا قلتم ان هذا، یہ شکست کے ماحول کیسا بنا؟ یہ آخر جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے کیسے نکل رہی ہے؟ آسمان سے اللہ رب العالمین نے وحی نازل کر کے کہا قل هو من عند انفسکم، یہ تمہاری خود کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی، اس نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ سوچو ایک معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی ایک امر کی مخالفت پہ اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں مسلمان۔ تو سوچو قدم قدم پر جو ہم رب کی بغاوتیں کر رہے ہیں، قدم قدم پر جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، کیا زندگی کے ہر معرکے میں ہمیں شکست کا خواب نہیں دیکھنا پڑے گا؟ حضرات پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ذلت کا سبب ہم خود ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، ہماری بدعقیدگیاں ہیں، ہماری بد اخلاقیاں ہیں، ہماری بد کرداریاں ہیں، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ امت کے لیول پر ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گری ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اور اس امت کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ یہ امت، اس امت پر جتنی آزمائشیں آئی ہیں، یہ امت ایک انقلابی امت ہے، یہ امت ایک انقلابی امت ہے۔ یہ امت گرتی ہے تو سنبھلنے کے لیے گرتی ہے، یہ امت ٹہرتی ہے تو تازہ دم ہونے کے لیے ٹہرتی ہے، یہ امت دبتی ہے تو ابھرنے کے لیے دبتی ہے، یہ امت مغلوب ہوتی ہے تو غلبہ حاصل کرنے کے لیے امت ہوتی ہے۔ یہ امت کی تاریخ بتلاتی ہے کہ تاریخ میں اس امت پر جتنے حادثات آئے، اس امت پر تاریخ میں جتنی کچھ آزمائشیں آئیں، اگر دنیا کی کسی قوم پر اتنی آزمائشیں آتی، صفحے ہستی سے ان کا نام و نشان آج تک مٹ گیا ہوتا۔ ہزاروں آزمائشوں کے باوجود یہ امت آج سر اٹھا کر جی رہی ہے، بڑی شان کے ساتھ جی رہی ہے، تو معلوم ہوا اس امت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے۔ یہ امت گرنے کے بعد سنبھلنا جیسا جانتی ہے، دنیا کی کوئی قوم ویسا سنبھلنا نہیں جانتی۔ یہ امت دبنے کے بعد ابھرنے کا ہنر جیسا جانتی ہے، دنیا کی کوئی قوم ویسا ہنر نہیں جانتی۔ یہ امت زوال پذیر ہونے کے بعد ترقی کے کمال سے جیسا آشنا ہوتی ہے، دنیا کی کوئی قوم ویسا آشنا نہیں ہوتی۔ لہٰذا آج کی ذلت ہماری کل کی عزت میں بدل سکتی ہے، آج کی پستی کل کی سربلندی میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم کمزور نہ پڑو، تم حوصلہ شکن نہ ہو، تم ہمتیں مت ہارو، تم حوصلے پست نہ کرو، تم ہی زمین پر سر بلند رہو گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اپنے اندر ایمان تو ویسا پیدا کرو، اپنے عقائد کی ویسی اصلاح تو کرو، اپنے اعمال کی ویسی اصلاح تو کرو، اپنے اخلاق تو ویسے سنوارو، اپنے معاملات تو ویسے سنوارو، اس کے بعد دیکھو اللہ رب العالمین کیسے زمین پر سر بلندی نصیب فرماتا ہے۔ لہذا حضرات ہماری عزت و سر بلندی کا سب دار و مدار اللہ رب العالمین سے جڑنے میں ہے، اللہ رب العالمین کے ہونے میں ہے۔ ہماری زندگیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔
ہماری صبح و شام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارے معمولات زندگی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا گفتار، ہمارا کردار، ہماری مجلس، ہمارا برخاست، ہمارا دعوت دینا، ہمارا جینا بسنا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس نمونے کا ایک ہر مسلمان کو حامل ہونا چاہیے، اس آیت کا ہر مسلمان کو مصداق ہونا چاہیے۔ حضرات، ان حالات میں ہم سب سے پہلے فلسطینیوں کے حق میں دعا کرتے رہیں، خصوصاً اپنی خاص دعا میں ان کو شامل کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ان مظلوموں کی بھرپور مدد فرمائے۔ اور دوسرا اہم کام، ان مظلوموں کے آڑ میں بہت ساری شدت پسند تنظیمیں ایسی ہیں جو سر اٹھا رہی ہے اور نوجوانوں کو ورغلا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی امن و امان کی فضا کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہی ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے ایسی شدت پسند تنظیموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، ایسی تحریکی تنظیموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ جو بھی امن میں خلل ڈالنے والا ہو، جو بھی حکومت سے باغیانہ تیور رکھتا ہو، ایسی ساری تنظیموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم نے رمضان میں جتنی بھی عبادتیں کی ہیں سارے عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ بار الہ مسلمانوں کو ہر جگہ امن و امان نصیب فرما۔ بار الہ مسلمان جو فلسطین میں مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، بار الہ انہیں بھرپور مدد عنایت فرما، انہیں ان کے وطنوں کو لوٹا دے، انہیں ان کے گھر آزاد گھر نصیب فرما، انہیں ان کی اولادوں سے ملا دے، انہیں ان کے رشتہ داروں سے ملا دے، جو زندہ ہیں انہیں امن و امان کی زندگی نصیب فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے انہیں شہادت کا رتبہ نصیب فرما۔ بر الہ ہمیں اپنے ملک میں امان نصیب فرما۔ ہمارے خلاف جتنے قوانین بن رہے ہیں سارے قوانین کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ بر الہ تو جس کا حفاظت کر لے، تو جس کا محافظ بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی، لہذا سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے معاشروں کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ